بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب میں سے تمام نظموں کے اشعار کے اب مفاہیم اور حوالہ جاتی اشعار پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی آج ہم تیسری نظم شروع کریں گے جو کہ ہے جاوید کے نام، اور یہ نظم لکھی ہے علامہ محمد اقبال نے۔ اور یہ نظم جو ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ علامہ اقبال جب لندن میں تھے تو اپنے بیٹے جاوید کے ہاتھ کا لکھا ہوا ان کو پہلا خط ملا تھا، اور پہلا خط ملنے پر جب انہوں نے پڑھا اور انہیں بہت خوشی ہوئی، تو اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے بیٹے کے لیے 5 اشعار پر مشتمل یہ نظم جو ہے وہ بقول اقبال انہوں نے اس خط کے جواب میں لکھی تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جاوید کے ہاتھ کا لکھا ہوا کیونکہ پہلا خط تھا، تو علامہ اقبال نے بظاہر تو یہ پوری نظم جو ہے وہ اپنے بیٹے کے نام ہی لکھی ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس نظم میں ملت اسلامیہ کے تمام نوجوانوں کو ہی مخاطب کیا گیا ہے اور ان کو پیغام دیا گیا ہے۔ یہ نظم جو ہے یہ ایک پابند نظم ہے جس میں قافیہ، ردیف اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ تو چلیے اب ہم اشعار کے حوالہ جاتی اشعار اور ان کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ جی بیٹا، تو یہاں پر ہمارے پاس سب سے پہلا جو ہے وہ شعر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو اس شعر کا مفہوم ہے، عشق حقیقی کی دنیا میں ڈوب کر بلند مقام حاصل کرو تاکہ تم دنیا میں انقلاب لا سکو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی تبدیلیاں کر سکو۔ حوالہ جاتی اشعار دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے ساز بدلے گئے۔ دوسرا شعر ہے، نظر حیات پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات کیا ہے حضور و سرور و نور و وجود۔ اب ہم تیسرا مماثل شعر دیکھتے ہیں، محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا۔ اب شعر نمبر 2 دیکھتے ہیں، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ اس کا مفہوم ہے، اگر اللہ تجھے حقیقت کو پا لینے والا دل عطا کر دے، یعنی کہ تم حقیقت کو، فطرت کو اگر سمجھ جاؤ، تو اپنے اندر پیدا ہونے والی قوت سے بے جان چیزوں کی خاموشی بھی سمجھنے لگے گا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو تم یہاں پہ تو کی جگہ تم کر لیں، لگو گے پھر ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو بیٹے یہاں پہ نا تو کو تم کر لیجئے گا مفہوم میں۔ اب حوالہ جاتی اشعار دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے، خودی کے زور سے دنیا پہ چھا جا، مقام رنگ و بو کا راز پا جا۔ دوسرا مماثل شعر ہے، صاف آئے گی نظر صانع عالم کی جھلک، سامنے کچھ نہ رکھ آئینہ فطرت کے سوا۔ تیسرا مماثل شعر دیکھتے ہیں، بیدار ہو دل جس کی فغان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب۔ چوتھا دیکھتے ہیں، صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور، سرخوش و پر سوز ہے لالا لب آبجو۔ اب شعر نمبر 3 بھی دیکھ لیتے ہیں، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ مفہوم دیکھتے ہیں، تو مغرب کے شیشہ گھروں کے احسان نہ اٹھا اور اپنے ملک ہندوستان کی مٹی سے اپنی صراحی، یہ یہاں پہ املا کی مسٹیک ہے، صحیح نہیں لکھا ہوا، صحرائی یہ تو بن گیا نا، سمپل سواد رے لکھنا ہے، ٹھیک ہے
स्वाद पर पेश आ जाएगी। सुराही और जाम बना ले, यानी यूरोपी तहजीब ना अपना बल्कि अपनी तहजीब अपनाने ही में इज़्ज़त है। अब हवाला जाती शेर देखते हैं। पहला है, मैं खाना यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल, देते हैं शराब आखिर। आखिर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आखिर में देख लीजिएगा। दूसरा मुमासिल शेर है, अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और तीसरा मुमासिल शेर जो है, ये अगर आप दोनों को अलग अलग कहीं पे लिखेंगे तो ये अलग अलग 2 अशआर बन जाएंगे, वरना एक ही नज़्म का ये पूरा बंद है, इकट्ठा लिखा है मैंने, तो आप इसको बंद की सूरत में एक जगह पर ही लिख सकते हैं। वतन की आन पे कुर्बान करते हैं दिलों जहाँ भी, हमारे पास जो असबाब हैं वो सब वतन के हैं, कहीं उम्मीद की किरणें दिलों में रोशनी कर दें, कई जज्बे बहुत नायाब हैं वो सब वतन के हैं। ठीक है, ये दूसरे मिसरे में जो अपने वतन से मोहब्बत का पैगाम है ना, तो उससे रेलिवेंट हैं ये। तो बेटा अच्छी तरह से आप ये तमाम मुमासिल अशार तैयार कीजिएगा, और शेर का मफ़हूम भी, क्योंकि शेर की तशरीह करने के लिए आपको उसका शेर का मफ़हूम आना बेहद ज़रूरी है। तो ये सब बहुत अच्छी तरह से याद करिएगा। तो चलिए ये इंशाअल्लाह बाकी इस नज़्म को कल मुकम्मल करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।